نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي. معزز سامعین، میرے دوست و بزرگوں، اللہ رب العالمین نے پھر سے موقع فراہم دیا ہے حق بات کہنے کو، سمجھنے کو، صحیح طرح اصلاح کرنے کو اور عمل کرنے کو توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین. یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا جو ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا امتی بنایا ہے. یہ بہت بڑا معیار ہے، بہت بڑا فلسفہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. یہ ہمارے لیے احسان ہے. اللہ رب العالمین کا اشرف المخلوقات بنایا، دوسرے نمبر میں مسلمان بنایا، تیسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بولو امتی بنایا اور چوتھے نمبر پہ پاکستانی بنایا. ایک آزاد ملک میں رہنے کا، جینے کا اور اوپر سے صحیح صحبت اور صحیح طبقے اور صحیح معیار کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. دیکھو یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے. جو بھی ہوتا ہے سب اللہ سے ہی ہوتا ہے. ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا کہ جو بھی ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ صرف اللہ رب العالمین سے ہوگا، ورنہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہر کسی کا، ہر ایک بندہ مطلب کہ کیا ہے؟ اللہ کا محتاج ہے. سمجھتے ہو؟ ہر بندہ جو ہے، ہر چیز اللہ کی کیا ہے؟ محتاج ہے. اللہ اس کی حاجت کو پوری کرتا ہے. اللہ اس کی ہر چیز کی خواہشات پوری کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین کی ذات ہے. تو اس چیز کو ہم لوگوں نے سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین سے رو لگانا ہے، تو معیار بنانا ہے، تو کامیاب ہوں گے، ورنہ کامیابی نہیں ہوگی. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنا اور عشق کے دعوے کر کے مطلب کہ صرف یہ بتانا کہ میں عشق کرتا ہوں، پوری طرح عمل نہیں کرتا، تو عشق اس طرح کامیاب بولو نہیں ہوگا. ایک طرح بول دو کہ توحید میں چلتا ہوں مگر میں نعرے بھی کسی اور کے مار رہا ہوں، تو یہ پھر توحید بولو نہیں رہے گی. اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے. کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر؟ کتنی ابھی جو ہے سورہ بقرہ ہماری جو چل رہی ہے قرآن مجید کی، کم سے کم آدھا پارا ہو گیا ہے. پہلا پارا جو ہے سورہ بقرہ کا، فرسٹ پارا جو ہے سورہ بقرہ جو ہے مطلب کہ پہلے پارے کا آدھا نصف ہو گیا ہے. اس میں پوری کی پوری کیا ہے؟ توحید لکھی ہوئی ہے. ہر پیغمبر آ کے کیا دے گا؟ ابھی قرآن پوری جگہ بتائے گا. پیغمبر چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کوئی سا بھی نبی تاریخ میں اٹھا لو، پڑھ لو، پتہ لگ جائے گا توحید اس فرسٹ نمبر. اس چیز کو ہم لوگوں نے پہلے ماننا. توحید پہلے، رسالت، توحید یہ بہت معنی رکھتی ہیں. آج لوگ بولتے ہیں کہ بھائی جلوس نکالنے سے، معیار بنانے سے، یا پھر ایسا کچھ کرنے سے عشق دعوی ہوتا ہے. نہ 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 نہ، کیونکہ نبی نے فرمایا میری جو صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ بولو نماز، صلاۃ. کیا ہے؟ صلاۃ، نماز ہے. کیونکہ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. گویا کہ اسے جان کے نماز چھوڑ دی کہ وہ دار اسلام سے گیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. آج دیکھ لو کس طرح مطلب چل رہا ہے، معیار چل رہا ہے. توحید کے جو باغی ہوتے ہیں نا، توحید کے جو بولتے ہیں کہ بس فلاں سے ہو جائے گا، فلاں یہ فلاں، نہ 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 نہ، ایسا کسی سے کچھ نہیں ہونا. اصل جو توحید ہے اللہ رب العالمین نے بتا دیا، صرف مجھ پہ پکارو گے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکارو گے. سمجھتے ہو؟ کسی کو بھی نہیں پکارو گے. کیا فرمایا قرآن مجید نے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد بولو مانگتے ہیں.
ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. پھر اس کے بعد آیا قرآن مجید کے اندر یا ایھا الناس وانتم الفقراء الی اللہ، یا اللہ اے انسانوں تم سب میرے در کے فقیر ہو. کون ہو؟ اللہ فرمایا سب کے سب کون ہے؟ اللہ کے در کے فقیر ہے. اللہ کیا ہے؟ حاضر روا ہے، مشکل خشا ہے. پھر اس کے بعد آتا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ غفور رحیم، اللہ بہت غفور الرحیم ہے. پھر اس کے بعد فرماتا ہے نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. تو یہ بہت بڑا معیار ہے، بہت بڑا فلسفہ ہے. توحید جو بتا رہی ہے آپ کو، یہ کوئی وہ نہیں ہے جیسے کہ آپ بولتے ہیں کہ بھائی نبی ابھی ربیع اول آ رہا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق وہ کرے گا جو جلوس نکالے گا، روڈے بند کرے گا، فلاں چیز کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، کیوں بھی مطلب وہ اس کو عاشق رسول بولتے ہیں. جو نہیں کر رہا ہوتا وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہے اور اوپر سے ان پر عمل کرتا ہے پوری طرح، سنت کو لے کے چلتا ہے، اس کو بولتے ہیں دیکھو یہ دیکھو گستاخ رسول ہے. ایسا کیسے؟ تو یہی مطلب کہ جو توحید کے اوپر پورا چل رہا ہے اس کو معاذ اللہ بولتے ہیں دیکھو یہ گستاخ ہے. جو یا علی مدد بھی بولتے ہیں، یا غوث اعظم مدد بھی بولتے ہیں عاشق ہے. یہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوگا بھائی. عشق کا دعوت تب پورا ہوگا جو نبی کی تعلیمات پہ عمل کرو گے تو سنت نبی ہوگی. عشق کا دعوت تب پورا ہوگا جو توحید پہ پورے اترو گے تو جا کے پورا جو عملی فرضیہ جو چیزیں سنتی ہے وہ جا کے توحید کو ملا دیں گی، اس کو اثر کہتے ہیں، عمل سے تعلق ہے. اصل مقصد بولو یہی مقصد ہے. تو اس چیز کو ہم لوگوں نے پہلے سے سمجھنا ہے، کیونکہ اس وجہ سے میں نے ٹاپک کو لے کے آگے چلا. ربیع الاول کے بھی دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے دن پیدا ہوئے، اس پہ کوئی شک بولو نہیں ہے. اور ربیع الاول کسی نے لکھا 8، کسی نے لکھا 12، کسی نے لکھا 2، کسی نے لکھا 9، کسی نے لکھا 17. اختلاف آ گیا تاریخ میں، کس دن پیدا ہوا ہے ہمیں نہیں معلوم. تو یہاں پہ پتہ لگتا ہے. اور وفات بھی بولتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول کو وفات کا بھی نہیں پتا کہ کس دن ہے. تو ربیع الاول جو ہے میں پیدا ہوا، اس چیز کو ہم لوگوں نے پہلے سمجھنا ہے. توحید اور رسالت کے معنی بتا رہا ہوں کیونکہ درجہ بدل جا، کیونکہ یہ مت سمجھنا ٹاپک چل گیا، وہی ٹاپک چل رہا ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ وہی ٹاپک چل رہا ہے، میں درجہ بدرجہ آگے جا رہا ہوں. صحیح ہے؟ کیونکہ عشق اس وقت تک کے ہوگا جب نبی کے تعلیمات کو لے کے آگے چلو گے. عشق وہ نہیں ہوگا جو نبی کو سنت کو چھوڑ کے تکلیفیں دینا شروع کر دی، ایسا کر دیا وہ کر دیا، نا یہ نہیں چلے گا. عشق وہ تب پورا ہوگا نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم جب درود پڑھو گے، سلام پڑھو گے، درود و سلام. عشق کا دعویٰ تب پورا ہوگا جب نبی کی آنکھوں کا ٹھنڈک پورا کرو گے، کیا نماز. عشق کا دعویٰ تب پورا ہوگا کہ رسول اللہ کی تعلیمات پہ چلو گے. عشق کا دعویٰ تب پورا ہوگا جب پردے میں رہو گے. عشق کا دعویٰ تب پورا ہوگا جب پورا معیار سنت پوری معیار کے ساتھ چلو گے، تب جا کے آپ عشق کا دعویٰ پورا کرو گے، ورنہ آپ عشق کا دعویٰ نہیں کر سکتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ معیار ہے بھائی، یہ زندگی کا فلسفہ ہے. کیونکہ کسی امام کو فالو کرنا ہمارے لیے ذمہ داری ہے. اگر کوئی موٹیویشنل اسپیکر آ کے ہمیں بولنا شروع کر دے یہ کام کرو یہ کام کرو، بولے کہ پاگل ہے کہ تو، ہم تیری بات کیوں مانے. مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والی بات کر رہا ہوں، 1400 سال پہلے آئے، پہلے تو چھوٹی سی تاریخ رکھی دین کی، اور کس طرح اللہ رب العالمین کا معیار اور فلسفہ بتایا اور کس طرح دنیا تک پھیلا دیا. اور 1400 سال بعد بھی امت اس فتووں پہ، اس عمل پہ، اس معیار پہ عمل کر رہی ہے کہ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے چلے. نماز کے بارے میں اگر کوئی 4 بجے کے ٹائم سوچے کہ اٹھتے کے ساتھ ہی کوئی کھانا کھا لیتا ہے، نہیں کھاتا بھائی. میں کسی کے کہنے میں کیوں کھاؤں گا بھائی؟ اس بات کو خوب سمجھنا، دماغ سے سوچنا. کسی کے کہنے میں کیوں کھاؤں گا میں؟ جب سحری کا ٹائم ہوتا ہے کم سے کم ابھی 4 لگا لو، 4:30 5 لگا لو، اٹھتے کے ساتھ ہی شروع ہو گئے. اور اوپر سے کوئی وقت نہیں ہے، بیچ کا وقت ہے جو کیا ہے عصر اور مغرب کے درمیان ہے. وہ کیا ہے عصر اور مغرب کا کیا درمیان ہے جس میں ہم افطاری کر رہے ہیں. کوئی مطلب کہ موٹیویشنل اسپیکر ہے جو بتائے، جو اس سحری کے ٹائم پہ آ کے بتائے کہ بھائی مطلب اس ٹائم پہ ہم نے کھانا کھانا ہے، تو کوئی بولے گا بھائی یار یہ کیا بول رہا ہے. جب تم کہو گے کہ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو کتنی بڑی حق کی بات ہے، کتنا بڑا معیار کی بات ہے کہ 1400 سال سے وہی فلسفہ چلتا آ رہا ہے جو سحری میں لوگ اٹھ رہے ہیں، افطاری میں لوگ مطلب افطاری کے ٹائم پہ پورے ٹائم پہ افطاری کر رہے ہیں، پورے ٹائم پہ سحری بند کر رہے ہیں. یہ کس کی موٹیویشنل ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موٹیویشنل ہے. اس بات کو خود سمجھو. اس کو کہتے ہیں سنت اور صحیح طرح پیروی کرنا. سمجھتے ہوئے سمجھتے اس کو کہتے ہیں کہ اب کوئی کہہ دے انسان بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے کہ بھائی آپ نے 3 بجے ناشتہ کرنا ہے رات کے. میں نے بولا پاگل ہے تو بیٹھ گیا، میں جو اپنے ٹائم پر وہی کروں گا. ہاں بھائی، تو بھائی اس کے لیے بولو کوئی دلیل دے بھائی، کوئی تو دلیل ہوگی تیرے پاس، کچھ تو ہوگا. تو بولا بس ایسے ہی بول رہا ہوں. تو بولا ایسی کچھ نہیں ہوتا، کچھ تو فائدہ ہوگا تو کچھ ہوگا نا. تو پھر اس کے بعد جا کے اب کوئی بندہ بولے کہ بھائی تو پورا دن بھوکا بھی رہے گا، پورا دن بولو پیاسا بھی رہے گا. تو بھائی کوئی بندہ اٹھ کے بھی کہہ دے، بولے گا تیرا دماغ خراب ہے کہ میں بھوکا پیاسا رہوں گا اور کام کرتا رہوں گا. تو 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا
کہ بھائی 1400 سال پہلے کہ آپ جو شہری کے ٹائم پہ روزہ بند کرو گے اور غروب آفتاب میں آپ اپنا کھول لو گے، کیونکہ نبی کی صحیح حدیث ہے، آپ بخاری کی حدیث ہے، بخاری یا غالباً مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وہ بندہ شخص بہترین اس پہ ہے، بہتر شخص میں اپنے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں، کیا حق پہ ہوگا اور بہتر ہوگا کہ بھائی ٹائم پہ سحری بند کرے، تاخیر سے سحری بند کرے اور جلدی روزہ کھولے، ٹائم لگتے ہی روزہ کھولے، وہ لوگ حق پہ اور اصل چیز میں ہوں گے۔ تو افطار کرتے ہوئے تاخیر نہیں کرنی، سحری کرتے ہوئے تاخیر کر سکتے ہو آپ، سمجھتے ہو؟ سمجھتے سحری مطلب کہ 2 منٹ پہلے 1 منٹ پہلے بند کر دو، سمجھتے ہو؟ یہی ہے تو اصل توحید جو ہے، اصل توحید اسی کو لے کے چل لیتے ہم۔ تو توحید کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو توحید جو ہے وحدہ لا شریک لہ کو ماننا، ایک اکیلا اللہ کی ذات کو، جس میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قرآن نے پھر اس چیز کے پوری ریفرنس کے ساتھ بات کر دی ہے۔ تو اس چیز کو ہم لوگوں نے سمجھنا ہے کہ جو اصل توحید ہے، توحید جو ہے نا، توحید جو اصل توحید ہے تو غالباً صرف اللہ کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر رسالت کا بھی یہی ہے کہ عشق ایسے کرو جو پیروی کر سکو، عشق وہ نہیں ہوتا صرف نعرے لگا کے یہ کام کر کے عشق بولو، نہیں ہوتا، صرف پیروی ہوگی، سنت کا عمل ہوگا، اور پر سے نماز کا وقت ہوگا تو اپنی نماز قائم کریں گے، کیونکہ نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے ہیں کہ بھائی دوبارہ حدیث ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ جان کر بھی ایک نماز کو قضا کر دے دار اسلام سے خارج ہو گیا، وہ جان کر بھی ایک نماز کو بھی قضا کر دی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا فتویٰ پورا، امام احمد بن حنبل، تو یہ بہت بڑا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں ماننا چاہیے، اس چیز کو لے کے جائیں، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ فتویٰ نہیں ہے، کیونکہ روایت ہے، کیونکہ کچھ کفر کے نزدیک تک کے تو پہنچ جاتا ہے، مگر بولو کفر تک کے نہیں پہنچتا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو اس چیز کو ہم لوگوں نے سمجھنا ہے۔ تو معیار محبت اور اظہار محبت اور عملی محبت جو اصل چیز ہے نا، عملی محبت جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ نبی کے نام پہ نعرے لگانا نہیں، نبی کے عشق پہ پیروی کرنا، وہ اصل چیز ہے، نبی کے عشق پر پیروی کرنا، بولو وہ اصل عشق ہے، ورنہ بیکار ہے۔ تو اسی طرح توحید ہے، تو ہم توحید کو لے کے اگر چلیں گے تو پورا خالصتاً توحید کو آگے لے کے چلیں گے، ورنہ ادروائز پھر ہماری توحید بھی گئی، رسالت بھی گئی، سب مطلب کہ ہم ٹوٹے پھوٹے ہو جائیں گے، بھائی کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے ہم ولاگ بناتے ہیں نا، جیسے کبھی کہیں چلے گئے، کوئی وہ نہیں ہوتا، مطلب کہ کہیں بھی گھس گئے، کہیں چلے گئے، تو اس طرح الٹے پلٹے راستے پکڑتے رہو گے کچھ نہیں ہوگا، تو پھر دو پکڑیں گے استغفر اللہ، پھر کیا آ جاتا ہے۔ تو یہی مقصد ہے کہ اپنا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ورنہ پھر دو پکڑیں گی، دو ماریں گی، مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔